آج 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن پاک کی یہ صورت پڑھ کر بانٹ دو۔ شام کو کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا اور آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑھا جانے والا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی جو تماشا ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ صرف 10 روپے خرچ کرو، اگر یہ عمل کرنے کے بعد فائدہ نہ ہوا تو پھر کہنا۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، ایسا موقع پورے 1 سال بعد ملتا ہے۔ آج جلدی سے فائدہ اٹھا لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ آج تک آپ نے رزق میں برکت کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے اور اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آپ نے 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑھنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں دکان سے لے کر آپ نے اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے صدقے کریں، خیرات کریں، اعمال کریں، وظائف پڑھیں، لیکن کامل وظیفے کی ترتیب اور طاقت کوئی نہیں بتاتا۔ آج جو کامل وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 10 روپے کی ٹافیوں پر ایک ایسا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر نتیجہ مل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، آپ کے مقصد میں کامیابی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیاں لے کر آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 روپے کی ٹافیوں پر اگر آپ 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو آپ کی 10 کی 10 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن آپ کوئی بھی اعمال کرتے ہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن 10 روپے کی ٹافیوں کا یہ خاص عمل اتنا مجرب ہے کہ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، تو صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ اتنے فائدے ہوں گے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ بعض اوقات پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا، کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم کو راضی کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا۔ کچھ لوگ کچے گوشت کا صدقہ کرتے ہیں، کچھ لوگ دالیں پھینک دیتے ہیں، کچھ انڈوں کا صدقہ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، مقروض بیٹھا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، اگر کوئی مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہو چکا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، آپ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہر قدم پر ناکامی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، اور آپ حیران ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ میرے ہاتھوں سے کامیابی نکل جاتی ہے۔ جلد امیر ہونے کے لیے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر میں بے سکونی، بے برکتی، گھریلو ناچاکیوں کے خاتمے کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، اولاد کو فرمانبردار اور نیک بنانے کے لیے یہ چھوٹا سا صدقہ ہے۔ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے ان 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو بچوں میں چیزیں بانٹتے دیکھا ہوگا، کوئی گولیاں بانٹتا ہے، کوئی میٹھی چیز بانٹتا ہے، کوئی بسکٹ بانٹتا ہے۔ لوگ اکثر بہترین صدقے، بہترین چیزیں بانٹتے ہیں، لیکن چیزیں بانٹنے کا، ٹافی، بسکٹ یا کوئی بھی چیز بانٹنے کا تو بتا دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کامل وظیفے کی ترتیب اور تاثیر کیا ہے۔ آج میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر کیا عمل پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور پھر ان 10 روپے کی ٹافیوں کو بچوں میں بانٹنے کی دیر ہے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ اللہ سے نیا گھر مانگیں گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگیں گے، گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔
آپ کی محنت رنگ لے آئے، آپ کے گھر پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ وظیفہ پڑھتے، ساتھ ہی رزق، دولت، شہرت، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر آپ کے راستے سے رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ صدقہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ خیرات کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ لیکن صدقہ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ لوگ ہزاروں لاکھوں روپے کے صدقے کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو 10 روپے کے صدقے پر جو وظیفہ، جو کامل طریقہ بتانے جا رہا ہوں، آپ اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ خود حیران ہوں گے کہ 10 روپے کے صدقے میں اتنی تاثیر اور طاقت ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کی مٹھی میں ہوگا۔ اللہ والے آج بھی عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ کریم کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھواتے ہیں۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن آپ بھی 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں، پھر اللہ سے جو مانگیں گے مل جائے گا، جتنا مانگیں گے مل جائے گا۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے نیت کریں۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بیٹی کے بہترین رشتے کے لیے آپ نیت کر کے 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں جیسے ہی آپ بچوں کو کھلا دیں گے، آپ کو اچھے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، معقول رشتے خود آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی کام رکا ہوا ہے، جو لوگ آپ کے کسی بھی کام میں، کسی بھی مقصد میں، کسی بھی رشتے میں رکاوٹ یا خلل پیدا کرتے ہیں، 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کے بعد تمام کے تمام راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے 10 روپے کی ٹافیوں کو اپنے پاس رکھ لیں یا اپنی ہتھیلی پر رکھیں، اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیے گا، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور اگر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، یا کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا حفیظو ہے۔ یا حفیظو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے، اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جو لوگ نقصان کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی اور بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، تو 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن
10 روپے کی ٹافیوں پر پہلے نمبر پر یا حفیظو کا یہ وظیفہ پڑھیں، پھر پورا سال دل کھول کر جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کے نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا حفیظو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھ پر جادو جنات کے سرات ہی ختم نہیں ہوتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو وہ شخص 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حفیظو کو پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حفیظو ایک بار ہو گیا، یا حفیظو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آج 11 بار یا حفیظو پڑھ لیں گے تو پورا سال رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ پہلے نمبر پر یا حفیظو کو 11 بار پڑھ کر ٹافیوں پر پھونک مار دیں، پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بس ایک فضیلت بتانا چاہوں گا کہ یہ سورت تب نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غم زدہ تھے، پریشانی میں تھے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور لوگ آپ کو تانے دے رہے تھے۔ ایک تو بیٹے کا غم، دوسرا پورا علاقہ تانے دے، تو سوچے کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، ہم پر کوئی اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس مصیبت میں، اس سخت مصیبت میں اس سورت کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس سورت کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ میں نے اپنے حبیب پر پریشانی کے عالم میں اس سورت کو نازل کیا تو لہٰذا آپ بھی اپنی پریشانی میں اس سورت کو پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تلفظ بھی آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر سورہ کوثر 33 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ٹافیوں پر پھونک مارنی ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو آج کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لے گا، اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر اگر جادو بھی کروائیں گے تو وہ واپس انہی پر پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے سرات سے، ہر طرح کے شیطانی اور زمینی افات سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ صرف 21 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو 21 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے
اور اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، تو آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ناممکن پریشانیاں، ناممکن مقاصد، کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حفیظو کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنے ہیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ یہ سارا عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ نے 10 روپے کی ٹافیاں صدقے کی نیت سے اپنی گلی میں، اپنے گھر کے بچوں میں، بچوں کو کھلا دینی ہیں۔ بچے اللہ کی ننھی مخلوق، اللہ کو بہت پسند ہے۔ جیسے ہی آپ یہ 10 روپے کی ٹافیاں بچوں میں بانٹیں گے، بچے 10 روپے کی ٹافیاں کھائیں گے۔ پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی بلائیں، آپ کی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات، رکاوٹیں، پرانے سے پرانے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔ آپ ہلکے ہو جائیں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کے عمل نے اثر کر دیا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے، میرا رب راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بیکاری بھی پڑے تو بادشاہ بن جائے، غریب پڑے تو غنی ہو جائے، امیر پڑے تو اور دولت مند ہو جائے۔ آپ نے آج اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔